تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے واش روم میں آنے کی؟ جیسے ہی آزر اندر داخل ہوا وہ پانی میں بھیگی چھوٹے سے تولیے میں خود کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کا سراپا آزر کے جذبات میں آگ لگا رہا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے قسمت نے انہیں اس نکاح کے بندھن میں باندھا تھا جو ان دونوں کے لیے ایک مجبوری تھا، کیونکہ وہ اس کے بھائی کی بیوہ تھی۔ اسے اپنے سامنے اس حال میں دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کے قریب ہوا کہ آج وہ اپنے حق لے کر رہے گا، لیکن جب اس نے غور سے اسے دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ عاذر خان بلیک شلوار قمیض میں ملبوس بظاہر پرسکون لیکن اندر سے لاوا ابلتا ہوا صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے خاندان کے بڑے بزرگ اور دادی اماں بیٹھی تھی۔ عاذر ارحم تو چلا گیا لیکن وہ نتاشا کو اس گھر کی عزت بنا کر لایا تھا۔ ہم اسے اس کے مائکے واپس نہیں بھیج سکتے اور نہ ہی اسے اس طرح بے گھر چھوڑ سکتے ہیں، دادی اماں نے سخت لہجے میں کہا تو عاذر نے تیکھی نظروں سے دادی کو دیکھا۔ دادی اماں آپ ہوش میں تو ہے، وہ میرے بڑے بھائی کی بیوہ ہے، ارحم بھائی کی جگہ لینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ زبان سنبھال کر بات کرو عاذر، یہ خاندان کی روایتوں کا سوال ہے۔ عاذر کے والد تیمور خان نے کڑک دار آواز میں کہا، اگر نتاشا اس گھر سے گئی تو دنیا کہے گی کہ خان اپنے بیٹے کی امانت نہیں سنبھال سکے، تمہیں نکاح کرنا ہی ہوگا۔ عاذر اٹھ کھڑا ہوا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ اور نتاشا، کیا آپ لوگوں نے اس سے پوچھا ہے؟ وہ صدمے میں ہے، اس کا شوہر مرا ہے اور آپ اسے دوسرے بھائی کی گلی باندھ رہے ہیں۔ اسی لمحے سیڑھیوں سے عاذر کی والدہ بیگم زبیدہ نتاشا کا ہاتھ تھامے نیچے آئیں۔ نتاشا سفید سیدھے سادے سوٹ میں ملبوس تھی، اس کا چہرہ زرد اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے نتاشا سے بات کر لی ہے، عاذر یہ اس گھر کی عزت کے لیے تیار ہے۔ نتاشا بولو بیٹا، تم راضی ہو نا؟ نتاشا نے ایک نظر عاذر پر ڈالی جس کی آنکھوں میں اس وقت صرف نفرت اور بیزاری تھی، اور پھر نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں بولی، جی امی جی، جو آپ سب کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ ہے۔ عاذر نے ایک زوردار قہقہہ لگایا جس میں تلخی صاف جھلک رہی تھی۔ بہت خوب، تو قربانی کا بکرا صرف مجھے ہی بننا تھا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سب کی یہی ضد ہے تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیں، یہ نکاح صرف کاغذ کے ایک ٹکڑے پر دستخط ہوں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نکاح کا وقت آیا تو ماحول میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے جب عاذر سے پوچھا، کیا آپ کو نتاشا بیگم بنت وسیم احمد اپنے نکاح میں قبول ہے، تو عاذر نے چند سیکنڈ کا توقف کیا، نتاشا کی طرف دیکھا جو بت بنی بیٹھی تھی، اور پھر سخت لہجے میں کہا، قبول ہے۔ نکاح ہوتے ہی عاذر بنا کسی بات کیے ہال سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور غصے سے میز پر پڑے گلدان کو دیوار پر دے مارا۔ ارحم بھائی، آپ نے اپنی زندگی میں بھی مجھ پر اپنے فیصلے مسلط کیے اور مرنے کے بعد بھی اپنی یہ امانت میرے گلے مڑ دی۔ میں کبھی اس لڑکی کو دل سے قبول نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد نتاشا کمرے میں داخل ہوئی، وہ دروازے کے پاس ہی رک گئی۔ عاذر نے اسے دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولا، اندر آ جاؤ، اب تو تم اس کمرے کی قانونی مالکن بن چکی ہو۔ سستی ہمدردی بٹور کر میری زندگی برباد کرنے کا مشعل پورا ہو گیا تمہارا۔ نتاشا نے آنسو پوچھے اور مضبوط آواز میں کہا، عاذر، مجھے آپ کی زندگی برباد کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، میں خود مجبور تھی۔ دادی اماں اور امی جی کے سامنے میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ مجبور؟ عاذر اس کے قریب آیا اور اس کا بازو سختی سے دبوچ لیا۔ مجبوری کا ڈرامہ مت کرو نتاشا، تم جانتی ہو کہ میں خاندان کا اکلوتا وارث ہوں اب، دولت، جائیداد اور رتبہ، یہ سب دیکھ کر تم نے ہاں کی نا؟ نتاشا نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، اس کی آنکھوں میں غصہ چمکا۔ اپنے گندے خیالات اپنے پاس رکھے، میں ارحم کی بیوی تھی اور ہمیشہ ان کی ہی یادوں کے سہارے جی سکتی ہوں، مجھے آپ کے اس نام نہاد رتبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ عاذر نے اسے دھکا دیا۔ چلی جاتی اگر مجھے فیملی کے ٹوٹنے کا ڈر نہ ہوتا۔ اب جب تک اس گھر میں ہوں اپنی حد میں رہوں گی، اور امید ہے آپ بھی اپنی حد نہیں بھولیں گے، نتاشا نے دو ٹوک انداز میں کہا اور صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ حدود وہ تو اب میں طے کروں گا نتاشا خان۔ عاذر نے غصے سے کہا اور بیڈ پر لیٹ کر رخ موڑ لیا۔ نتاشا صوفے پر بیٹھ کر رات بھر اپنے نصیب پر روتی رہی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ عاذر رات بھر صحیح سے سو نہیں پایا تھا اور اس کا موڈ انتہائی خراب تھا۔
وہ غصے میں بیڈ سے اٹھا اور بغیر سوچے سمجھے واش روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ نتاشا واش روم میں موجود تھی۔ وہ بھی نہا کر نکلی تھی اور اپنے وجود کو صرف ایک سفید تولیے میں لپٹے کھڑی تھی۔ اس کے سفید دودھیا جسم کے تمام نشیب و فراز پوری طرح عیاں ہو رہے تھے، اور وہ چھوٹا سا تولیہ اس کی سڈول خوبصورت ٹانگوں کو چھپانے کی کوشش میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس کے گیلے بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور پانی کی بوندیں اس کے جسم پر چمک رہی تھیں۔ عاذر خان کو ایک دم اپنے سامنے دیکھتے ہی وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ خوف اور شرمندگی کی ایک لہر اس کے چہرے پر دوڑ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا واش روم میں آنے کی؟ باہر نکلو یہاں سے۔ عاذر پہلے تو چند سیکنڈ کے لیے اس کے اس جادوئی روپ کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا، لیکن نتاشا کی آواز سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ باہر جانے کے بجائے 2 قدم آگے بڑھا۔ ہمت؟ عاذر نے گہری اور روبدار آواز میں کہا، شاید تم بھول رہی ہو کہ یہ میرا کمرہ ہے، میرا واش روم ہے، اور تم اب میری بیوی ہو نتاشا خان۔ میں تمہاری کوئی بیوی نہیں ہوں، دور رہو مجھ سے۔ نتاشا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ عاذر بالکل اس کے قریب پہنچ گیا، یہاں تک کہ نتاشا کو اس کی سانسوں کی گرمائش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں دکھانا پڑے گا کہ ایک مرد کی مردانگی کیا ہوتی ہے، اور جب کوئی عورت اس کے کمرے میں ہو تو اس کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ تبھی عاذر نے اس کے جسم سے تولیے کو الگ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نتاشا نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور زور سے چیخیں، عاذر نہیں، خدا کے لیے! لیکن عاذر حیران تو وہ تب ہوا جب اس نے دیکھا کہ نتاشا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی اور وہ خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ عاذر کا ہاتھ تولیے کے کنارے پر ہی رک گیا۔ اس کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے نتاشا کے چہرے کو دیکھا جو خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ عاذر نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور تلخ لہجے میں بولا، ڈرنے کا ڈرامہ بند کرو، مجھے زبردستی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آئندہ یاد رکھنا اس کمرے میں میرے قوانین چلیں گے۔ وہ مڑا اور واش روم کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ نتاشا وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور اس کی سسکیاں بند گئیں۔ یا اللہ، میں کس انسان کے پلے بن گئی ہوں؟ یہ تو کوئی ظالم جانور ہے۔ باہر کمرے میں عاذر اپنے بال نوچ رہا تھا۔ مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ میں اس لڑکی کی طرف کیوں مائل ہو رہا تھا؟ وہ ارحم بھائی کی امانت ہے، نہیں، وہ اب میری بیوی ہے۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا ہو کر جلدی سے کپڑے بدل کر بغیر ناشتہ کیے گھر سے نکل گیا۔ شام کو جب وہ واپس آئے تو گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ ہال میں دادی اماں اور زبیدہ بیگم بیٹھی ہوئی تھیں اور نتاشا کچن میں کام کر رہی تھی۔ عاذر آ گئے تو چلو اچھا ہوا، نتاشا نے تمہاری پسند کے کباب بنائے ہیں، جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر آؤ، زبیدہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ عاذر نے نتاشا کی طرف دیکھا جو کچن سے نکل کر ٹیبل پر برتن رکھ رہی تھی۔ اس نے عاذر کی طرف دیکھا تک نہیں۔ مجھے بھوک نہیں امی، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، عاذر نے سرد لہجے میں کہا اور اوپر چلا گیا۔ نتاشا نے دل میں سوچا، اچھا ہے نہ آئے، جتنا دور رہے گا وہ اتنا ہی میرے لیے سکون رہے گا۔ اگلے دن اتوار تھا، اس لیے پورے خاندان کا ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہونا لازمی تھا۔ عاذر کی کزن علیشہ، جو ہمیشہ سے عاذر سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی، اپنے والدین کے ساتھ وہاں موجود تھی اور تیکھی نظروں سے نتاشا کو دیکھ رہی تھی۔ دادی اماں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ارحم بھائی کے جانے کے اتنے کم دن بعد ہی یہ شادی کیوں رچا دی گئی۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ نتاشا کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ علیشہ نے زہر اگلتے ہوئے کہا۔ نتاشا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن وہ خاموش رہی۔ علیشہ، اپنی زبان کو لگام دو، دادی اماں نے اونچی آواز میں کہا۔ یہ فیصلہ میرا تھا اور نتاشا نے اس گھر کی لاج رکھنے کے لیے ہاں کی ہے۔ لیکن دادی اماں، عاذر بھائی تو خوش نہیں ہے نا؟ دیکھ لیں کیسے منہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ علیشہ نے عاذر کو اکسانے کی کوشش کی۔ عاذر نے چمچ پلیٹ پر پٹکا اور علیشہ کو گور کر دیکھا۔ علیشہ، یہ میرا اور میری بیوی کا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں ہماری شادی یا میری خوشی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب لوگ عاذر کا یہ جواب سن کر حیران رہ گئے، خاص طور پر نتاشا، جسے امید نہیں تھی کہ عاذر اس کا ساتھ دے گا۔ ناشتے کے بعد دادی اماں نے عاذر اور نتاشا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ دیکھو عاذر، اور تم بھی سنو نتاشا، مجھے پتا ہے کہ تم دونوں اس کمرے میں الگ الگ سوتے ہو اور تمہارے درمیان میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ عاذر نے چونک کر کہا، دادی اماں آپ کو کیسے؟ میں اس گھر میں سب سے بڑی ہوں عاذر، مجھے سب پتہ چل جاتا ہے، اور میرا حکم یہ ہے کہ اگلے ہفتے ہمارے جانے والوں کی طرف ایک بڑی پارٹی ہے، تم دونوں وہاں ایک عام اور خوشحال جوڑی کی طرح جاؤ گے،
اور آزر تم نتاشا کو شاپنگ پر لے کر جاؤ گے. اگر مجھے کوئی گڑبڑ لگی تو اچھا نہیں ہوگا. کمرے سے باہر نکلتی آزر نے نتاشا کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف لے گیا. تم نے دادی سے شکایت کی ہے نا کہ میں تمہارے قریب نہیں آتا؟ میرا دماغ خراب نہیں آزر. نتاشا نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے قریب آنے کا. دادی اماں خود سب سمجھتی ہیں. اور رہی بات شاپنگ کی تو مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا. جانا تو پڑے گا نتاشا خان، کیونکہ دادی کے حکم کی تعمیل بھی میں کرتا ہوں اور تمہیں بھی کرنی ہوگی. تیار رہنا، شام کو 5 بجے میں تمہیں لینے آؤں گا. آزر نے حکم چلانے والے لہجے میں کہا اور چلا گیا. شام کو آزر اسے ایک مہنگی بوتیک پر لے گیا. وہاں علیشہ بھی اتفاق سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ موجود تھی. جیسے ہی اس نے آزر اور نتاشا کو دیکھا وہ ان کے پاس آ گئی. ارے آزر بھائی، آپ اس بیوہ میرا مطلب ہے نتاشا کے ساتھ یہاں؟ اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی پرانا ہے. آپ کہیں تو میں آپ کے لیے اچھے کپڑے سلیکٹ کر دوں. علیشہ نے طنز کیا. نتاشا نے کچھ کہنا چاہا لیکن آزر نے نتاشا کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے بالکل قریب کر لیا. نتاشا اس کے اچانک اس لمس پر اچھل پڑی. شکریہ علیشہ، لیکن میری بیوی کا ٹیسٹ لاجواب ہے، اسی لیے تو میں نے اسے چنا ہے اور مجھے اپنی بیوی کے لیے کسی اور کی پسند کی ضرورت نہیں ہے. آزر نے نتاشا کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، جس سے علیشہ کا چہرہ دیکھنے لائق ہو گیا. علیشہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. نتاشا نے آزر کو پیچھے دھکیلا. کہ کیا بدتمیزی تھی، فیملی کے سامنے ڈرامہ کرنا سمجھ آتا ہے، یہاں کیوں؟ آزر نے اس کے چہرے کے قریب آ کر کہا، یہ ڈرامہ نہیں تھا نتاشا. کوئی میری بیوی کو توہین کرے یہ مجھے برداشت نہیں، چاہے وہ بیوی تم ہی کیوں نہ ہو. چلو اب کپڑے پسند کرو. نتاشا اس کے اس بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر الجھن میں پڑ گئی. شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا. نتاشا نے دوبارہ پوری گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی. وہ صبح سویرے اٹھتی، سب کے لیے ناشتہ بناتی اور دادی اماں کی دوائیوں کا خیال رکھتی. خان ملا کے سبھی لوگ اب نتاشا کی تعریفیں کرنے اور کرتے نہیں تھکتے تھے، سوائے علیشہ اور اس کی ماں کے. آزر اکثر رات گئے بزنس میٹنگز کی وجہ سے دیر سے گھر لوٹتا تھا. ایک رات 2 بجے کا وقت تھا. پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا لیکن لانچ کا ایک لیمپ روشن تھا. آزر جیسے ہی اندر داخل ہوا اس کی نظر صوفے پر پڑی. نتاشا وہاں سر جھکائے سو رہی تھی. اس کے پاس ہی آزر کی رات کے کھانے کی پلیٹ ڈھکی ہوئی رکھی تھی. آزر خاموشی سے اس کے قریب آیا. اس نے دیکھا کہ نتاشا کا چہرہ نیند میں کتنا پرسکون اور معصوم لگ رہا تھا. اس کی لمبی پلکیں اس کے گالوں پر سایہ کر رہی تھیں. آزر کے دل میں ایک عجیب سی نرمی اور ہمدردی جاگی. تم میرا انتظار کیوں کرتی ہو نتاشا، جبکہ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں صرف دکھ پہنچاتا ہوں؟ آزر نے دھیمی آواز میں خود سے سوال کیا. اس نے جھک کر نتاشا کو گود میں اٹھانے کی کوشش کی. جیسے ہی اس کا ہاتھ نتاشا کی کمر اور گھٹنوں کے نیچے گیا، نتاشا کی آنکھ کھل گئی. وہ گھبرا کر آزر کے سینے سے لگ گئی. آزر آپ آ گئے، مجھے نیچے اتارے، میں خود چل سکتی ہوں. نتاشا نے ہڑبڑا کر کہا. اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. آزر نے اسے نیچے نہیں اتارا جبکہ سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. خاموش رہو نتاشا، اگر تم صوفے پر سوتی رہی تو تمہاری کمر میں درد ہو جائے گا، پھر صبح امی مجھ سے سوال کریں گی. میں آپ کے کھانے کا انتظار کرتی رہی تھی، آپ نے کھانا کھایا؟ نتاشا نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اسے گرنے کا ڈر تھا. نہیں، میں نے آفس میں ہی کچھ کھا لیا تھا. آزر نے جھوٹ بولا، حالانکہ وہ بھوکا تھا. اس نے نتاشا کو بیڈ پر آرام سے لٹایا اور خود چینج کرنے چلا گیا. جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ نتاشا کچن سے کھانا گرم کر کے کمرے میں لے آئی تھی. مجھے پتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ بھوکے ہیں، چپ چاپ کھانا کھا لیں. نتاشا نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی. آزر نے نتاشا کو دیکھا اور پھر خاموشی سے کھانا کھانے لگا. تم نے کھایا؟ آزر نے پوچھا. جی میں کھا چکی ہوں. نتاشا نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ آزر کے بغیر کچھ نہیں کھاتی تھی. لیکن آزر اس کی آنکھوں کی چوری پکڑ گیا. اس نے ایک نوالہ بنا کر نتاشا کی منہ کے آگے کر دیا. کھاؤ، مجھے اکیلے کھانا پسند نہیں، آزر نے حکم کے انداز میں کہا. نتاشا نے انکار کرنا چاہا لیکن آزر کی اصرار بھری نظروں کے سامنے وہ ہار گئی اور اس نے نوالا لے لیا. اس رات کمرے کی ہواؤں میں نفرت کی جگہ ایک انکہی ہمدردی نے لے لی تھی. اگلے دن آزر جب آفس جانے لگا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، امی نتاشا سارا دن کام کرتی رہتی ہے، اس سے کہیں دوپہر میں تھوڑا آرام بھی کیا کرے، وہ کمزور ہو رہی ہے. زبیدہ بیگم کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی. کیوں آزر، کل تک تو تمہیں اس کے اس گھر میں ہونے سے ہی چڑ تھی، آج اتنی فکر؟
امی وہ میرا مطلب ہے وہ اس گھر کی بہو ہے، بس اس لیے کہا۔ آذر نظریں چرا کر جلدی سے باہر نکل گیا، جبکہ زبیدہ بیگم نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ دونوں کے بیچ برف پگھل رہی ہے۔ گرمی کا موسم تھا اور شام کے وقت اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ خان ولا کی لائٹ اچانک چلی گئی اور پورا گھر اندھیرے میں بدل گیا۔ آذر اس وقت اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ لائٹ جاتے ہی اس نے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور نتاشا ہانپتی ہوئی اندر آئی۔ وہ آسمانی بجلی کی کڑکنے کی آواز سے شدید خوفزدہ تھی۔ آذر کہاں ہیں آپ؟ نتاشا کی آواز میں رونے کا تاثر تھا۔ میں یہاں ہوں نتاشا، سکون رکھو۔ آذر ٹارچ لے کر اس کے قریب آیا۔ جیسے ہی بجلی دوبارہ کڑکی، نتاشا نے ڈر کر آذر کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ آذر نے اپنے ہاتھ نتاشا کے گرد لپیٹ لیے اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ شش، میں یہاں ہوں نتاشا، کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف بارش ہے، تم اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ مجھے بچپن سے اندھیرے اور بجلی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ نتاشا نے اپنا چہرہ آذر کے چوڑے سینے میں چھپاتے ہوئے کہا۔ آذر کو اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہوئیں۔ نتاشا کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی۔ وہ اسے لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا، لیکن نتاشا نے اسے نہیں چھوڑا۔ آذر نے ٹارچ ایک طرف رکھی اور اندھیرے میں نتاشا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ نتاشا، مجھے دیکھو۔ نتاشا نے کانپتی ہوئی پلکیں اٹھا کر آذر کی طرف دیکھا۔ باہر کی ہلکی روشنی جو کھڑکی سے آ رہی تھی، اس میں دونوں کی آنکھیں ملیں۔ آذر، میں اکثر سوچتی ہوں کہ کاش ارحم زندہ ہوتے تو شاید حالات اتنے پیچیدہ نہ ہوتے، نتاشا نے دھیمی آواز میں کہا۔ آذر کا دل دھک سے رہ گیا، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ تم ارحم بھائی سے بہت محبت کرتی تھی نا؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا۔ نتاشا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آذر، یہ وہ سچ ہے جو میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ ارحم میرے شوہر تھے، میں ان کی عزت کرتی تھی، لیکن محبت کبھی نہیں ہوئی۔ شادی بھی صرف خاندان کے بڑوں کی مرضی پر ہوئی تھی۔ آذر یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ کیا ارحم بھائی تم سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اور تم؟ ہاں آذر، میں نے کبھی کسی مرد کو اس طرح اپنے دل میں جگہ نہیں دی جیسے ایک بیوی کو دینی چاہیے۔ نتاشا نے کہتے کہتے آذر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب ایک الگ ہی چمک تھی۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے نتاشا؟ کیا میں ابھی تمہارے لیے صرف ایک زبردستی کا فیصلہ ہوں؟ آذر نے نتاشا کے چہرے کو اپنے مزید قریب کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لب نتاشا کے کان کے پاس تھے۔ نتاشا کا سانس رکنے لگا۔ آذر، آپ بدل رہی ہیں اور مجھے آپ کے اس بدلے ہوئے انداز سے ڈر لگتا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں نتاشا، آذر نے نرمی سے کہا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ کہ کوئی زبردستی نہیں تھی، یہ ان کے بدلتے جذبات کا پہلا اعتراف تھا۔ نتاشا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خود کو آذر کے حصار میں محفوظ محسوس کرنے لگی۔ باہر زوروں سے طوفان جاری تھا، لیکن ان کے دلوں کا طوفان تھم چکا تھا۔ اگلی صبح خان ولا میں ناشتے کی میز پر آذر اور نتاشا کے درمیان ایک خاموش کیمسٹری نظر آ رہی تھی۔ آذر بار بار نتاشا کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور نتاشا شرم سے نظریں جھکا رہی تھی۔ یہ سب علیشا کی تیز نظروں سے چھپا نہیں رہا تھا، وہ حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ دوپہر کے وقت جب آذر آفس جا چکا تھا، نتاشا کچن میں دادی کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ علیشا کچن میں داخل ہوئی اور نتاشا کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ بڑی خوش نظر آ رہی ہو نتاشا، لگتا ہے رات کی بارش نے کچھ زیادہ اثر دکھایا ہے، علیشا نے زہریلے لہجے میں کہا۔ نتاشا نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے چائے کپ میں ڈالی۔ علیشا، مجھے تم سے فضول بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میرا راستہ چھوڑو۔ راستہ تو میں تمہارا صاف کر کے ہی رہوں گی۔ علیشا نے نتاشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ تم اپنے آپ کو بہت بڑی ملکہ سمجھ رہی ہو نا کہ آذر تمہاری طرف دیکھ رہا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا نتاشا، تم صرف ایک متبادل ہو۔ آذر کے بھائی مر گئے تو خاندانی غیرت کی خاطر تمہیں آذر کے گلے مڑ دیا گیا۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اپنے بھائی کا چھوڑا ہوا فرض نبھا رہا ہے۔ یہ الفاظ نتاشا کے دل میں خنجر کی طرح لگے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علیشا، اپنی حد میں رہو۔ حد تو تم بھول رہی ہو، اگر ارحم زندہ ہوتے تو تم آذر کی طرف دیکھتی بھی، اور آذر تو ہمیشہ سے مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔
تم نے بیچ میں آ کر ہماری زندگی برباد کر دی. تم ایک استعمال شدہ عورت ہو. علیشا نے آخری حد پار کر دی. نتاشا نے بغیر سوچے سمجھے علیشا کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا. شٹ اپ علیشا. تھپڑ کی آواز پورے کچن میں گونجی. اسی لمحے آذر جو اپنی کچھ فائلیں بھول کر واپس گھر آیا تھا کچن کے دروازے پر آ کر یہ سب دیکھ چکا تھا. اس کے ساتھ دادی اماں اور زبیدہ بیگم بھی وہاں پہنچ چکی تھی. کہ کیا بدتمیزی ہے نتاشا. علیشا کی ماں نے چلاتے ہوئے کہا. تم نے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا. نتاشا روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی. علیشا نے آذر کو دیکھا اور رونا شروع کر دیا. آذر بھائی دیکھ لیں, اس نے مجھے تھپڑ مارا. میں نے تو صرف اسے سچ بتایا تھا کہ وہ آپ کی زندگی میں ایک متبادل ہے. آذر کا چہرہ غصے سے خوفناک حد تک بدل گیا. اس نے علیشا کو گھورا. تم نے جو کہا وہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے علیشا, اور یاد رکھو نتاشا میری بیوی ہے, وہ کوئی متبادل نہیں ہے. آذر جلدی سے اوپر اپنے کمرے میں گیا. نتاشا بیڈ پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی اور اپنا سامان بیگ میں ڈال رہی تھی. نتاشا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ آذر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیگ چھین لیا. مجھے جانے دے آذر, علیشا ٹھیک کہہ رہی ہے. میں یہاں صرف ایک متبادل ہوں, ارحم کی بیوہ ہوں. آپ مجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکتے. یہ رشتہ ایک جھوٹ ہے, نتاشا نے چیخ کر کہا. آذر نے نتاشا کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور اسے اپنے بالکل قریب جھٹکا دیا. بہت بول چکی ہو تم. اب میری سنو. کون کہتا ہے تم متبادل ہو؟ نتاشا, میں ارحم بھائی کی عزت کرتا تھا, لیکن تم میری زندگی کا وہ سچ ہو جسے میں نے اب دل سے قبول کر لیا ہے. میں تم سے محبت کرتا ہوں نتاشا. ہاں, میں آذر خان اپنی بیوی نتاشا خان سے محبت کرتا ہوں. نتاشا کی سسکیاں رک گئیں. وہ حیرت سے آذر کا چہرہ دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں سچائی اور بے پناہ محبت صاف نظر آ رہی تھی. آذر, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں نتاشا, اب تم کہیں نہیں جاؤ گی, تم صرف میری ہو. آذر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور نتاشا کے دل کا سارا غبار ایک پل میں بہہ گیا. کچن والے واقعے کے بعد دادی اماں نے علیشا اور اس کی ماں کو سختی سے ڈانٹا اور انہیں کچھ دنوں کے لیے اپنے شہر واپس جانے کا حکم دے دیا تھا. گھر کا ماحول اب پرسکون تھا, لیکن آذر اور نتاشا کے بیچ اب بھی ایک ہلکی سی جھجک باقی تھی. شام کو دادی اماں نے سب کو ہال میں جمع کیا. آذر, میں نے اور تمہاری ماں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں کو کچھ دن کے لیے باہر جانا چاہیے. تم لوگ ہنی مون پر نیلم ویلی جا رہے ہو. ٹکٹس اور ہوٹل کی بکنگ ہو چکی ہے. نتاشا نے گھبرا کر آذر کی طرف دیکھا, لیکن آذر نے مسکرا کر دادی سے کہا. جی دادی جان, جیسی آپ کی مرضی. میں کل ہی آفس سے چھٹی لے لیتا ہوں. جہاں تک بات ہے نتاشا کی, تو وہ بھی تیار ہو جائے گی. اگلے دن وہ دونوں نیلم ویلی کے ایک خوبصورت ریزورٹ میں موجود تھے. وہاں کا موسم انتہائی سرد تھا. چاروں طرف پہاڑ اور دھند چھائی ہوئی تھی. ہوٹل کا کمرہ لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس میں ایک انگیٹھی جل رہی تھی جو ماحول کو گرم اور رومانٹک بنا رہی تھی. نتاشا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر گرتی ہوئی برف باری دیکھ رہی تھی اور اس نے شال اوڑھی ہوئی تھی. آذر کمرے میں داخل ہوا. اس نے بلیک جیکٹ پہنی ہوئی تھی. وہ چپکے سے نتاشا کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. اس نے اپنے ہاتھ نتاشا کی کمر کے گرد لپیٹے اور اپنی ٹھوری نتاشا کے کندھے پر رکھ دی. نتاشا ہلکا سا شرمائی, لیکن اس نے اسے پیچھے نہیں دھکیلا. خوبصورت ہے نا یہ جگہ؟ آذر نے اس کے کان میں سرگوشی کی. بہت خوبصورت ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوشی محسوس کروں گی. نتاشا نے مڑ کر آذر کا چہرہ دیکھا. آذر نے نتاشا کا ہاتھ پکڑا اور اسے انگیٹھی کے پاس لگے صوفے پر بٹھا دیا. وہ خود نیچے فرش پر اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا. اس نے نتاشا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے جو سردی سے ٹھنڈے ہو رہے تھے. نتاشا, گھر پر میں نے جو کچھ کہا وہ صرف علیشا کو چپ کرانے کے لیے نہیں تھا. میں واقعی تم سے محبت کرنے لگا ہوں. مجھے نہیں پتا یہ کب اور کیسے ہوا. شاید جب تم پہلی بار میرے واش روم میں اس سفید تولی میں کھڑی تھی, یا شاید جب تم رات بھر جا کر میرے کھانے کا انتظار کرتی تھی. میں اپنے بھائی کا سایہ تمہارے اور میرے بیچ سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں. آذر نے انتہائی سنجیدگی اور محبت سے کہا. نتاشا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. آذر, میں بھی آپ کو پسند کرنے لگی ہوں. مجھے ارحم کے جانے کا دکھ تھا, لیکن آپ نے جس طرح میری عزت کی, مجھے تحفظ دیا, اس نے میرے دل میں آپ کے لیے محبت جگا دی. میں اب صرف آپ کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں. آذر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری. وہ اٹھا اور نتاشا کو اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھا.
تو پھر آج سے ہماری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے مسز آذر خان۔ نیلم ویلی کی اس سرد اور برفیلی رات میں ان کے دلوں کی گرمی نے ماضی کی تمام تلخیوں کو پگھلا کر رکھ دیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو گئے۔ یہ ان کی محبت کا باقاعدہ اور حقیقی آغاز تھا۔ واپسی کے بعد آذر اور نتاشا کی زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار تھے۔ اس دن آذر آفس گیا ہوا تھا اور نتاشا ارحم کے پرانے کمرے کی صفائی کروا رہی تھی، کیونکہ دادی نے کہا تھا کہ اس کمرے کو اب گیسٹ روم بنا دیا جائے۔ صفائی کے دوران الماری کے سب سے اوپر والے حصے سے ایک لکڑی کا باکس نیچے گرا اور کھل گیا۔ نتاشا نے جھک کر دیکھا، اس میں ارحم کے کچھ پرانے کاغذات اور ایک ڈائری تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر نتاشا نے وہ ڈائری کھولی۔ جیسے ہی اس نے ڈائری کے صفحات پلٹے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈائری میں ارحم نے اپنی ایک یونیورسٹی فرینڈ سارا کے بارے میں لکھا تھا، جس سے وہ شدید محبت کرتا تھا، لیکن خاندانی دباؤ کی وجہ سے اسے نتاشا سے شادی کرنی پڑی۔ میں نتاشا سے شادی تو کر رہا ہوں دادی کی خاطر، لیکن میں اسے کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا، کیونکہ میرے دل میں صرف سارا ہے۔ مجھے نتاشا کے ساتھ ناانصافی کرنے کا دکھ ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ نتاشا وہ ڈائری پڑھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن یہ دکھ کا جھٹکا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور آزادی کا احساس تھا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ ارحم کیوں ہمیشہ اس سے دور دور رہتا تھا اور کیوں ان کی شادی صرف نام کی تھی۔ شام کو جب آذر کمرے میں آیا تو اس نے نتاشا کو اس ڈائری کے ساتھ دیکھا۔ آذر کا رنگ اڑ گیا، اسے لگا کہ نتاشا دوبارہ ماضی میں لوٹ گئی ہے۔ نتاشا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آذر نے گھبرا کر پوچھا۔ نتاشا اٹھی اور آذر کے پاس آئی۔ اس نے وہ ڈائری آذر کے ہاتھ میں دی۔ آذر، اسے پڑھیں ذرا۔ ڈائری کے وہ صفحات پڑھیں اور اس کا چہرہ بھی حیرت سے کھلا رہ گیا۔ ارحم بھائی، وہ کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ نتاشا، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں دکھ تو نہیں ہوا؟ آذر نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ نتاشا نے آذر کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی۔ دکھ؟ آذر، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے سر سے صدیوں پرانا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں ہمیشہ ایک جرم کے احساس میں جی رہی تھی کہ شاید میں ارحم کو خوش نہیں رکھ پائی، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ ہم دونوں ہی اس زبردستی کے رشتے میں قید تھے۔ آذر نے نتاشا کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب تمہارے دل پر ارحم بھائی کا کوئی سایہ باقی نہیں رہا؟ کبھی بھی نہیں تھا آذر۔ میرا دل، میرا وجود، میری روح، سب کچھ صرف اور صرف آپ کا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نتاشا نے آذر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ آذر نے اسے اپنے مضبوط قریب کر لیا۔ آج میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں نتاشا۔ ماضی کا وہ آخری سایہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ انہوں نے وہ ڈائری واپس اسی باکس میں بند کر کے رکھ دی اور اپنے حال کو اور خوبصورت بنانے کا عہد کیا۔ 3 مہینے گزر گئے تھے۔ خان ملا کا ماحول اب پوری طرح بدل چکا تھا۔ ایک صبح ناشتے کے میز پر نتاشا جیسی آملیٹ کی پلیٹ لے کر آئی، اسے اچانک شدید متلی محسوس ہوئی اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ آذر گھبرا کر اپنی کرسی سے اٹھا۔ نتاشا، کیا ہوا؟ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ دادی اماں اور زبیدہ بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کے چہروں پر ایک پر امید مسکراہٹ پھیل گئی۔ زبیدہ، جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرو، مجھے لگتا ہے خان ولا میں رونق آنے والی ہے، دادی نے خوشی سے کہا۔ واش روم میں آذر نتاشا کی پیٹھ سہلا رہا تھا، جو نڈھال ہو رہی تھی۔ نتاشا، تم ٹھیک ہو؟ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ ڈاکٹر گھر آئے اور نتاشا کا معائنہ کیا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو پورا خاندان ہال میں کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ آذر سب سے آگے تھا اور اس کے چہرے پر شدید فکر تھی۔ ڈاکٹر، نتاشا ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کیا ہوا ہے؟ آذر نے جلدی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر آذر کو مبارکباد دی۔ مبارک ہو آذر صاحب، اور خان فیملی کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ نتاشا امید سے ہے، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی آذر جیسے ساکت رہ گیا۔ دادی اماں نے خوشی کے مارے زبیدہ بیگم کو گلے لگا لیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، میرے ارحم کا غم تو نے اس خوشی سے بدل دیا۔ آذر بنا کچھ کہے سیدھا کمرے میں گیا جہاں نتاشا بیڈ پر تکیے کے سہارے بیٹھی تھی۔
اس کے چہرے پر ایک انوکھا نکھار اور حیا تھی۔ آذر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوم لیا۔ نتاشا، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی، میں باپ بننے والا ہوں۔ آذر کی آواز جذبات سے بھرپور تھی۔ جی آذر، ہمارے پیار کی نشانی آنے والی ہے، نتاشا نے شرما کر کہا۔ اسی لمحے آذر کی چھوٹی بہن اور ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے بھائی، اب بھابھی کو آرام کرنے دیں، دادی نے حکم دیا کہ بھابھی اب کچن کا کوئی کام نہیں کریں گی، چھوٹی بہن نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہاں آذر، اب نتاشا کا خیال تمہیں رکھنا ہوگا، اس کے نخرے اٹھانے ہوں گے، زبیدہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ امی آپ فکر ہی نہ کریں، اب نتاشا جو مانگے گی وہ حاضر ہوگا، چاہے مجھے رات کے 3 بجے آئس کریم لانے ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ آذر نے نتاشا کو دیکھ کر شرارت سے کہا، جس پر پورا کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ نتاشا نے آذر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ 9 مہینے کا عرصہ ہنستے کھیلتے گزر گیا اور خان ولا میں ایک خوبصورت صحت مند بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بچے کی آمد نے پورے خاندان کو جیسے ایک لڑی میں پیرو دیا تھا۔ آج بچے کا عقیقہ تھا اور پورے خان ولا کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، جہاں شہر کے تمام بڑے بزنس مین اور رشتہ دار موجود تھے۔ ہال میں مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ دادی اماں چاندنی کی کرسی پر بیٹھی مبارکبادیں وصول کر رہی تھی۔ زبیدہ بیگم مہمانوں کی توازوں میں مصروف تھی۔ کمرے میں نتاشا تیار ہو رہی تھی۔ اس نے گہرے لال رنگ کا ایک خوبصورت بنارسی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے گالوں پر ہلکا سا میک اپ اور بالوں کا خوبصورت جوڑا بنا ہوا تھا۔ وہ واقعی کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے پاس ہی جھولے میں ان کا چھوٹا بیٹا ایان خان سفید لباس میں سو رہا تھا۔ آذر خان بلیک شیروانی میں ملبوس کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح انتہائی وجیح اور پرکشش لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر نتاشا پر پڑی وہ وہیں رک گیا۔ ماشاءاللہ، میری بیوی تو آج سب کی نظریں چرا کر لے گی۔ آذر نے قریب آ کر نتاشا کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے آئینے کے سامنے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا۔ نتاشا نے شرما کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ آذر کو یاد جائے گا، نیچے سب انتظار کر رہے ہیں، کرنے دو انتظار، مجھے اپنی بیوی کی نظر اتارنے دو پہلے۔ آذر نے کاجل کا ایک چھوٹا سا تل نتاشا کے کان کے پیچھے لگایا اور پھر جھک کر اس کے لبوں کو ہلکا سا چوما۔ تبھی زبیدہ بیگم کمرے میں آئی اور مسکرا کر بولی، آذر، نتاشا، چلو نیچے آؤ، دادی اماں بچے کو سب کو دکھانا چاہتی ہیں۔ آذر نے بچے کو گود میں اٹھایا اور دوسرا ہاتھ نتاشا کے ہاتھ میں دے کر وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اترے۔ جیسے ہی وہ ہال میں پہنچے، سب کی نظریں اس خوبصورت جوڑے پر جم گئی۔ عائشہ بھی وہاں موجود تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں حسد نہیں بلکہ اپنی ہار کا اعتراف تھا۔ اس نے بھی آگے بڑھ کر نتاشا کو مبارکباد دی۔ دادی اماں نے بچے کو اپنی گود میں لیا اور دعائیں دی، اللہ میرے بچے کو ہمیشہ خوش رکھے اور نظر بد سے بچائے۔ فنکشن کے اختتام پر جب تمام مہمان چلے گئے اور فیملی لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، آذر نتاشا کو لے کر بالکنی میں آیا۔ باہر ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور آسمان پر چاند پورا چمک رہا تھا۔ آذر نے نتاشا کو پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ نتاشا نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ نتاشا، جب ہمارا نکاح ہوا تھا میں نے سوچا تھا کہ میں کبھی تمہیں قبول نہیں کروں گا، لیکن آج میں اعتراف کرتا ہوں کہ میری زندگی تمہارے بغیر ادھوری تھی، آذر نے انتہائی رومانوی انداز میں کہا۔ نتاشا نے مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف عشق تھا۔ اور میں نے سوچا تھا کہ آپ ایک ظالم انسان ہیں، لیکن آپ تو میرے محافظ نکلے۔ آذر نے جھک کر اس کے کان کے پاس اپنے لب لائے اور دھیمی مگر سحر انگیز آواز میں کہا، تم میری زندگی کا پہلا اور آخری عشق ہو نتاشا، اور صرف میری۔ نتاشا نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آذر نے اسے اپنے دل کی دھڑکنوں کے قریب کر لیا۔ اس طرح زبردستی کے بندھن سے شروع ہونے والا یہ سفر ایک سچے لازوال عشق خوبصورت اختتام کو پہنچا۔